بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے ساتھ آپ سے اولاً التماس کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ مہربانو بنت محمد تقی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند نعرہ صلوات مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے۔ لواحقین صوباران فرزندان یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ مہینہ جمادی الثانی جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے تذکرے سے منسوب ہے، ظاہر سی بات ہے کیوں نہ بی بی سلام اللہ علیہا کے تذکرے سے ہی بات کا آغاز کیا جائے۔ جس کو خیر الورا سلام کریں، جس کو خیر الورا سلام کریں، عقل حیران ہے اس کو کیا کہیے۔ صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ کہنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اہل سنڈیلا یعنی اہل ادب تشریف فرما ہے۔ جس کو خیر الورا سلام کریں، عقل حیران ہے اس کو کیا کہیے۔ پہلے 100 مرتبہ درود پڑھو پھر کھڑے ہو کے فاطمہ کہیے۔ پہلے 100 مرتبہ درود پڑھو پھر کھڑے ہو کے فاطمہ کہیے، پھر کھڑے ہو کے فاطمہ کہیے۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ ہماری زندگی کا اگر انحصار ہے تو ذات رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اس لیے کہ ہماری عزت بھی رسول ہے، ہماری آبرو بھی رسول ہے، ہماری پہچان بھی رسول ہے، ہماری حیات بھی رسول ہے، ہماری زندگی بھی رسول ہے، ہمارا ادب بھی رسول ہے، ہماری عبادتیں بھی رسول ہیں، ہماری پہچان بھی رسول ہے۔ جو تعلیمات رسول کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، نہ وہ کل کے ظالمین سے خوف زدہ ہوتا ہے، نہ آج کے ظالمین سے خوف زدہ رہتا ہے۔ جس کو خیر الورا سلام کریں، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول۔ موسم سرما ہے، ظاہر سی بات ہے پانی آتے ہوئے صبح کی سب کو محسوس ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے ہمیں سے سنیا کر باب بلا موالیان حیدر کرا تشریف فرما ہے۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے قبلہ کعبہ خطیب انقلاب صاحب تشریف لا چکے ہیں، ذرا آپ ان کے خیر مقدم میں بابا سے بلند نعرہ صلوات اجازت ہے ایک مرتبہ پھر بابا سے بلند نعرہ صلوات جسے جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ اللہ کا شکر ہے جو سنڈیلے کی تہذیب ہے، جو یہاں کا آپسی بھائی چارہ ہے، ہر پروگرام میں ہر مذہب و ملت کے افراد شرکت فرماتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے اور سب آ جائیں گے دھیرے دھیرے، وہ نہیں ہے تو ان کی محبتیں آپ کے دلوں میں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب ہم اسے بات کرنا ہم عزاداروں کی فطرت دیکھ کر، بات کرنا ہم عزاداروں کی فطرت دیکھ کر، قبر زہرا پر پلٹائیں گے جنت دیکھ کر۔ بات کرنا ہم عزاداروں کی فطرت دیکھ کر، قبر زہرا پر پلٹ آئیں گے جنت دیکھ کر۔ کتنی ہی قربت ہو رشتہ ختم کر دیتے ہیں ہم، قاتل زہرا سے تھوڑی بھی مروت دیکھ کر، قاتل زہرا سے تھوڑی بھی مروت دیکھ کر۔ مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، ملتا ہے قبر میں بھی اسے زندگی کا چین۔ کہتی ہے پاؤں چوم کے تقدیر مشرقین، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے۔
زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے، عمل حسین سے ہے، زندگی حسین سے ہے، دلوں کا درد دلوں کی خوشی حسین سے ہے، عروج مرتبہ بندگی حسین سے ہے، کہ آدمی با خدا آدمی حسین سے ہے، کہ آدمی با خدا آدمی حسین سے ہے، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، بلند اپنی وفا کا نشان رکھ دیں گے، بلند اپنی وفا کا نشان رکھ دیں گے، ایک آسمان سرے آسمان رکھ دیں گے، تراش کر کے تو دیکھو یہ بازوئے پرواز، ہوا کے دوش پہ اپنی اڑان رکھ دیں گے، تراش کر کے تو دیکھو یہ بازوئے پرواز، ہوا کے دوش پہ اپنی اڑان رکھ دیں گے، پڑی جو سر کی ضرورت چھری کی گردن پر، سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے۔ یہ مصرع آپ سبھی حضرات کی جانب سے، پڑی جو سر کی ضرورت چھری کی گردن پر، سجا کے اپنے گلے کا نشان رکھ دیں گے، علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی تو خود ہی کاٹ کے اپنی زبان رکھ دیں گے، علی کے ذکر میں گر مصلحت پسند بنی تو خود ہی یا اللہم صلی تو خود ہی کاٹ کے اپنی زبان رکھ دیں گے۔ اور آخر میں یہ مصرع میں قبلہ و کعبہ کی خدمت میں خاص طور سے پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہے علی، کیوں نہ کہہ دوں دل توحید کی قوت ہے علی، نبض اسلام ہے عمران حرارت ہے علی، روز اول سے نگہبان رسالت ہے علی، ذوالعشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہے علی، ذوالعشیرہ کی قسم حاصل دعوت ہے علی، اس حقیقت میں کوئی شک ہو یہ امکان نہیں، جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں، اس حقیقت میں کوئی شک ہو یہ امکان نہیں، جو علی کو نہیں سمجھا وہ مسلمان نہیں۔ مصرع آپ برابر سنتے رہتے ہیں، سماعت فرماتے رہتے ہیں، مجلس کی مناسبت سے مرحومہ کی جو کیفیت ظاہر سی بات ہے فرزندان سے واضح ہیں۔ آخر میں یہ مصرع آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور پھر میں انہی جملوں کی تکرار کرتا ہوں کہ انتہائی خوش نصیبی ہے معاشرے میں آپ رہتے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے تو آپ کو انسان بہت مل جائیں گے، لیکن جو عالم انسانیت کے لیے دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ ایک عظیم سرمایہ ہے ہمارا، عظیم، آج اسلام پر چاروں طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں یہی وہ مرد میدان ہیں، یہی وہ قوم کے جیالے ہیں جو اغیار کو اسوہ حسنہ کے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دیکھو اسلام تمہاری سوچ کا نام نہیں ہے، تعلیمات اہل بیت کو اسلام کہا جاتا ہے، سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اسلام کہا جاتا ہے۔ میں یہ مصرع آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ و کعبہ کو، اور ویسے کوئی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، میری شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمت، مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو، مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو، زہرا سی عورتیں ہیں نا حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، زہرا سی عورتیں ہیں نا حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، مرحومہ کی مغفرت کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف ظہور کی تاجیل کے لیے، اور ظالمین کی نست و نابودی کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ انتہائی سبھی جو مرحومہ کے فرزندان ہیں اور جتنے بھی لواحقین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بس
جوش ملی آبادی کے ان مثلوں سے قبلہ و کعبہ کو دعوت سخن دینے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000۔ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباسی شاہ نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے منفرد اور مخصوص لب و لہجے میں حاضرین کے قلوب کو اپنے بیان سے مستفیض فرمائیں۔ رات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہربانو صاحبہ بنت محمد تقی صاحب کی روح کو اصال ثواب کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک صلوات پڑھ دے۔ حضرات گرامی، مجلس چونکہ ایک نہایت مومنہ، ایک محب اہل بیت اور ایک ایسی خاتون کے اصال ثواب کی مجلس ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو فرائض مادری انجام دیے ہیں اس کے ان کے تمام فرزندان اور دختران گواہ ہیں اور ایک مثالی زندگی انہوں نے گزاری، لہٰذا ان کے اصال ثواب کی اس مجلس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں خداوند عالم نے اپنے جس دین کا تعارف فرمایا، تو اس آیت میں جہاں ظاہر دین اسلام کی تائید فرمائی ہے، وہیں اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کی تردید بھی کی ہے۔ یعنی اس آیت کے مطابق نگاہ قدرت میں نہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے، نہ کوئی جادہ حیات ہے، نہ کوئی راہ نجات ہے۔ نگاہ قدرت میں صرف اور صرف دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ حالانکہ اگر آپ تقابل کی نظر سے اسلام اور دیگر ادیان یعنی مذاہب کو سامنے رکھیے تو ہر مذہب میں، ہر دین میں آپ کو بہت سی باتیں ایسی ملیں گی جن کا حکم دامن اسلام میں بھی ہے، یعنی بہت سے احکام دین اسلام اور دیگر ادیان کے آپ کو مشترک نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ہر مذہب میں اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا ہر مذہب میں بری بات ہے۔ نیکیوں کا ذکر ہر مذہب میں قابل مدح ہے اور ہر مذہب میں برائیوں کی مذمت ہے۔ ہر مذہب میں ماں باپ کی اطاعت کرنا قابل تعریف ہے، ہر مذہب میں ماں باپ سے بغاوت کرنا قابل مذمت ہے۔ ہر مذہب میں غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کو سہارا دینا، بیواؤں کی خدمت کرنا، غریب لڑکیوں کی شادی میں امداد کرنا قابل مدح ہے، اور ہر مذہب میں غریبوں کی طرف توجہ نہ دینا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، بیواؤں کی جانب توجہ نہ دینا ہر مذہب میں قابل مذمت ہے۔ ہر مذہب میں دیکھیے، اب نام کچھ اور ہوں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہر مذہب میں یہ تصور ہے کہ اچھا آدمی مرنے کے بعد کسی اچھی جگہ جائے گا اور برا آدمی مرنے کے بعد کسی بری جگہ جائے گا۔ یعنی ہر مذہب میں تصور ہے کہ نیک آدمی کو مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا انعام و جزا ملے گی، اور برے آدمی کو مرنے کے بعد اس کے گناہوں کی سزا اور عذاب ملے گا۔ یعنی یہ تصور ہر مذہب میں ہے کہ اچھا آدمی
مرنے کے بعد کسی اچھی جگہ جائے گا اور برا آدمی مرنے کے بعد کسی بری جگہ جائے گا۔ اب ان جگہوں کا نام الگ الگ ہے، لیکن جنت بھی ہر مذہب میں ہے اور جہنم بھی ہر مذہب میں۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو ہر مذہب میں آپ کو نیکیوں کا اور اچھائیوں کا اور غریبوں کی مدد کا حکم ملے گا۔ تو پھر آخر اسلام ہی کو اللہ نے دین کیوں قرار دیا جب نیکیاں ہر مذہب میں ہیں، سچ بولنے کا حکم ہر مذہب دے رہا ہے، اچھائیوں کی جانب ہر مذہب دعوت دے رہا ہے، ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہر مذہب میں موجود ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا حکم ہر مذہب میں موجود ہے، تو آخر دین اسلام ہی کو اللہ نے اپنا دین کیوں قرار دیا؟ تو عزیزوں، اس کے بہت سے اسباب ہیں، جس میں ایک سبب تو یہ ہے کہ دیگر ادیان خود ساختہ ہیں اور دین اسلام خدا ساختہ ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ حقوق الناس، حقوق العباد، جو بندوں کا حق ہے، یہ بندوں کے حق کو جتنی امپارٹنس اور جتنی اہمیت دین اسلام میں دی گئی ہے، اتنی بندوں کے حق کو اہمیت کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی۔ یہ واحد مذہب ہے جہاں اللہ نے بندوں کا حق اپنے حق کے بعد نہیں رکھا ہے، بندوں کا حق اپنے حق کے ساتھ رکھا ہے۔ تو قانون بنایا ہے کہ جب تک بندوں کا حق ادا نہ کر دو گے، جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو گے، تب تک ہم بھی راضی ہونے والی نہیں۔ جب تک بندوں کا حق ادا نہ کر دو گے، تب تک ہم اپنے حق سے بھی راضی نہیں ہونے والے۔ سب سے زیادہ اہمیت بندوں کے حقوق کی ہے۔ چنانچہ سندھ میں ماشاءاللہ امام جمعہ و جماعت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ، جنہیں اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہمارے لیے قابل فخر ہیں، یہ محتاج تعارف نہیں ہیں، یہ تائید کریں گے کہ ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت نے جہاں صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ جیسا دعاؤں کا خزانہ اور دعا کرنے کا طریقہ ہم کو آپ کو سکھایا، وہیں چوتھے امام کا ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں رسالہ حقوق۔ چوتھے امام نے اس رسالہ حقوق میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کا ذکر کیا ہے۔ جہاں ماں باپ کا حق بیان کیا، دوستوں کا حق بیان کیا، بھائیوں کا حق بیان کیا، بہنوں کا حق بیان کیا، وہاں امام نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بندوں کا حق بیان کیا ہے۔ دیکھیے، رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، قرابت دار تو قرابت دار ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہیں، بندوں کے حق میں بھی اذان کی آپ آواز سن رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اذان کے لیے ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن تک کا حق ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب کوئی مؤذن تم سے ملا کرے، یہ اذان حقہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی مؤذن تم سے ملا کرے تو اس سے ایسے ملا کرو جیسے اپنے محسن سے مل رہے ہو۔ چوتھے امام نے مؤذن مسجد تک کا حق بیان کیا کہ جب کوئی مؤذن ملے تو ایسے ملو کہ تم اپنے محسن سے مل رہے ہو، جس نے تم پر احسان کیا ہے تم اس سے مل رہے ہو۔ یعنی مؤذن کو بھی امام نے محسن قرار دیا ہے، احسان کرنے والا قرار دیا ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو مؤذنوں کا یہ احسان ہی ہوتا ہے کہ وہ اذان کے ہاتھوں سے ہمیں بستر کے جنگل سے اٹھاتے ہیں اور مصلی کی جنت تک پہنچاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد قبلہ تشریف فرمائیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھے امام نے اسے رسالہ حقوق میں فرمایا کہ جن افراد، جن علماء کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، نماز جماعت پڑھتے ہو، ان کا بھی حق ہے، ان سے بھی ملو تو ایسے جیسے اپنے محسن سے مل رہا ہو۔ فرمایا اس لیے کہ جو ان کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو وہ تمہاری نماز کے لیے اللہ اور تمہارے بیچ میں ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد گرامی، بہت ڈیٹیل کے ساتھ چوتھے امام نے حقوق العباد کو بیان کیا۔ اور پھر مؤذن تو مؤذن ہے، ائمہ نماز تو ائمہ نماز ہیں، رشتہ دار تو رشتہ دار ہیں، قرابت دار تو قرابت دار ہیں، ان تک کا حق رکھا گیا کہ جنہیں ہم فقراء و مساکین کہتے ہیں، یعنی وہ فقیر و مساکین جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، جو ہمارے آپ کے دروازوں پر آتے ہیں، جو ہمارے آپ کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں، جو ہمارے گھر کے دروازوں پر آ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، امداد کا سوال کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ سوال کی بنیاد پر ان کا بھی حق ہے۔ دیکھیں، دولت ہماری ہے، پیسہ ہمارا ہے، محنت ہم نے کی ہے، رزق حلال کے لیے جستجو ہم نے کی ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ فقراء تک کا حق ہے، ہماری دولت میں فقیروں تک کا حق ہے، بر بنیاد سوال۔
باپ کو متوجہ کر لیا میں نے، چونکہ انہوں نے سوال کر لیا لہٰذا ہماری دولت میں ان کا بھی حق ہے۔ اب یہ اختیار ہے کہ ہم کتنا عطا کریں، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ ہماری دولت میں ان کا بھی حق ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی دین اسلام کہ جو سوال کی بنیاد پر فقیروں تک کو حق سے محروم نہیں کرتا۔ اب ملت مسلمہ کے لیے قابل غور بات ہے کہ جس دین میں سوال کی بنیاد پر فقیر تک حق سے محروم نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ آل کی بنیاد پر فاطمہ اپنے حق سے محروم ہو جائے؟ بھائی صلوات بھیجے محمد۔ لیکن آپ غور ہوئیے، قابل غور بات ہے بھئی کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی اپنے حق سے محروم ہو جائیں؟ بھئی یہ اللہ کی عدالت پر حرف آئے گا۔ دیکھیے جو فدق کا مسئلہ ہے، یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، یہ زمین و جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باغ و باغات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ خود ہمارے یہاں بھائی فدق کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، فدق کا مسئلہ اللہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب سیدہ کا اپنے باپ کی میراث میں حق نہیں تھا، تو پھر معاذ اللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سب کے حقوق پہنچوائے، اسی نے اپنی نبی کی بیٹی کو حق سے محروم کر دیا۔ بھائی اس سے جناب سیدہ کی وراثت پر اثر نہیں پڑتا ہے، اللہ کی عدالت پر سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ جو اپنے حق کے لیے دربار میں گئیں تو وہ اپنے کو وارث ثابت کرنے نہیں گئی تھیں، اللہ کو عادل ثابت کرنے۔ بھائی صلوات بھیجے ہم۔ اللہ کو عادل ثابت کرنے گئی تھی۔ اب دیکھیں اس مسئلے مجھے نہیں جانا کہ صاحب فدق کے سلسلے میں تحریر تھی کہ نہیں، ہبہ نامہ تھا کہ نہیں، بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول ہے کہ نہیں، شوہر کی گواہی زوجہ کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں، ام ایمن کی گواہی اکیلی عورت کی گواہی سیدہ کے لیے کافی ہے کہ نہیں، مجھے اس بحث میں نہیں جانا۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ بھائی یہ واقعہ سچا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بھائی جناب سیدہ دربار میں گئی تھی کہ نہیں، انہوں نے اپنا حق مانگا تھا کہ نہیں، یہ واقعہ ہوا کہ نہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں، انہوں نے فدق کے لیے کلیم کیا کہ نہیں؟ تو دیکھیں گواہوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، ثبوتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، تحریر کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن سیدہ اپنے حق کے لیے دربار میں گئیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ صحیح بخاری جیسی معتبر مانی جانے والی کتاب میں دو جگہ یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ گئی اور انہوں نے کہا فدق میرے باپ نے مجھے ہبہ کیا، فدق میرے باپ مجھے دے کے گئے۔ تو ثبوتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، گواہوں کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن سیدہ نے دعویٰ کیا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب مانتے ہیں کہ نبی کی بیٹی نے دعویٰ کیا، تو جب سیدہ نے دعویٰ کر دیا، صدیقہ نے دعویٰ کر دیا، بطول نے دعویٰ کر دیا، مصداق آئے تطہیر نے دعویٰ کر دیا، بنت رسول نے دعویٰ کر دیا، تو صدیقہ کا دعویٰ گواہوں کا محتاج ہی کب ہے؟ بھائی صلوات پڑھے محمد۔ بھائی صدیقہ کا دعویٰ گواہوں کا محتاج کب رہا؟ آپ پوچھے کیسے، تو میں کہوں گا ایسے کہ فدق ہے سیدہ کا دعویٰ، فدق ہے سیدہ کا دعویٰ۔ ایک بار مدینے میں عید کی رات آئی اور جنت کے جوانوں کے سرداروں نے فرمائش فرمائی کہ اماں سب کے پاس نیا لباس ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں۔ تو جناب سیدہ نے وعدہ کیا کہ شہزادوں آپ کے کپڑے سلنے گئے ہیں، صبح درزی آپ کا لباس لے کے آئے گا۔ اب توجہ سنیے گا، یہ جو جناب سیدہ نے حسنین سے کہا کہ صبح درزی آپ کا لباس لائے گا، یہ ہے سیدہ کا وعدہ، اور فدق میرا ہے، یہ ہے سیدہ کا دعویٰ۔ بھئی یہ دونوں لفظیں پہنچ گئیں۔ لباس حسنین سیدہ کے وعدے کا نام ہے، فدق سیدہ کے دعوے کا نام ہے۔
پھر سے سنیے گا یہ دو لفظ، ایک لفظ دعویٰ، ایک لفظ وعدہ. لباس جنت سیدہ کا وعدہ ہے، فداک سیدہ کا دعویٰ ہے. اب سیدہ نے رات میں وعدہ کیا اور صبح وعدہ پورا ہو گیا. ایک پیغام دیا گیا کہ جس کا وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. وعدہ اتنا سچا ہے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہے. صاحب یہ تو عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. قانون شریعت تو یہ کہتا ہے کہ گواہیاں پیش کرو، بغیر گواہ کے دعویٰ کیسے مان لیا جائے. تو دیکھیے پہلا مسئلہ نہیں کہ بغیر گواہ کے دعویٰ کیسے مانا جائے. حالانکہ گواہ موجود تھے، مولا حسن مولا حسین نے گواہی دی اور کہا گیا صاحب بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں. اب اسے کیا کیجئے کہ کہنے والے نے کہا فاطمہ کے خلاف اور جملہ چلا گیا بی بی مریم کے خلاف. اگر حسنین کی گواہی سیدہ کے لیے کافی نہیں ہے تو جناب عیسیٰ کی گواہی مریم کے لیے کیسے کافی؟ بھائی وہاں جناب عیسیٰ نے گواہیاں دی، بلکہ گواہیوں کے بجائے دعوے کیے. اگر پوچھا جائے صاحب سیدہ کا دعویٰ بغیر گواہوں کے کیسے مانا جائے، تو ایسے مانا جائے کہ قرآن کے آئینے میں جناب مریم جیسی محترم بیوی ہیں، جناب عیسیٰ جیسا نبی ہے. اور جب جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کے نکلیں تو لوگوں نے کہا کہ مریم آپ کے ماں باپ تو بڑے اچھے کردار کے تھے اور آپ کے کردار میں بھی ہم نے اب تک کوئی خامی نہیں دیکھی، لیکن آج ہم یہ کیا منظر دیکھ رہے ہیں. آپ کے کوئی شوہر ہے نہیں، آپ کی شادی ہوئی نہیں، آپ کا نکاح ہوا نہیں، ہم آپ کے شوہر کے بارے میں جانتے نہیں. بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے آپ کی گود میں ہمیں بچہ کیسا نظر آ رہا ہے. جناب مریم پر اعتراض ہوا کہ بغیر شادی کے یہ بچہ کیسے. تو جناب مریم کی آنکھوں پہ آنسو چمکے، ان کے لب ہلے، آواز آئی آپ نہ بولیے گا، یہ کہتے ہیں انہیں کہنے دیجئے، یہ بکتے ہیں انہیں بکنے دیجئے، آپ ان کا جواب نہ دیجئے. اللہ نے اپنا مزاج سمجھایا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کو جواب دے، چاہے کلام کا جواب ہو چاہے سلام کا جواب ہو. صلوات بھیجے محمد والے. آپ نہ بولیے، آپ اشارہ کیجئے جناب عیسیٰ کی طرف. تو جناب مریم نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اور جناب عیسیٰ نے ماں کی گود میں بولنا شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. دیکھیں یہ مریم کی گود میں مریم کے بیٹے کے دعوے ہیں، وہ محمد کی بیٹی کے دعوے تھے. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ماضی سناتا ہے مستقبل سمجھاتا ہے. کیا سنا آپ نے؟ قرآن ماضی سناتا ہے مستقبل سمجھاتا ہے. یہ جناب مریم کا بیٹا مریم کی گود میں دعوے کر رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، یہ پہلا دعویٰ. آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہ دوسرا دعویٰ. وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ تیسرا دعویٰ. بھئی یہ جناب مریم کے بیٹے نے مریم کی گود میں دعوے کیے. اللہ کا بندہ ہوں، پہلا دعویٰ. کتاب لے کے آیا ہوں، دوسرا دعویٰ. اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، تیسرا دعویٰ. اب جب جناب مریم کے بیٹے نے دعوے کیے تو اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھا دیجئے، آپ نے کوئی روایت دیکھی ہو تو مجھے بھی دکھا دیجئے کہ جب مریم کے بیٹے نے دعوے کیے تو کسی نے کہا ہو کہ اگر اللہ کے بندے ہو تو بندگی کر کے دکھاؤ، اگر کتاب لائے ہو تو تھوڑی سی پڑھ کے سناؤ، اگر نبی بن کے آئے تو کوئی معجزہ دکھاؤ. ارے مریم کے بیٹے سے کوئی گواہ نہیں مانگا گیا اور نبی کی بیٹی سے گواہ مانگے گئے. حالانکہ مریم کے بیٹے نے جس مجمع میں دعویٰ کیا وہ کافروں کا مجمع تھا. بھائی مریم کے بیٹے نے جس مجمع نے دعویٰ کیا وہ کافروں کا مجمع تھا، مگر محمد کی بیٹی نے جہاں دعویٰ کیا وہ مسلمانوں کا مجمع تھا. عجیب بات ہے، کافروں نے
کافروں نے مریم کے بیٹے کو اور مریم کے بیٹے کے دعوے کو بغیر گواہوں کے مان لیا، مگر یہاں مسلمانوں نے محمد کی بیٹی سے گواہ مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تازے مسلمانوں سے باسی کافر اچھے تھے۔ اے صلوات بھیجے محمد۔ ہمارے ہاں وہاں کسی نے کوئی گواہ مانگا، نہ کسی نے کوئی ثبوت مانگا۔ حالانکہ جناب عیسیٰ نے جو دعویٰ کیا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو چلیے اللہ کے بندے سب ہیں، اس میں گواہی نہیں مانگی تو نہیں مانگی۔ یہ جو دوسری بات کہی یہ قابل توجہ بات ہے۔ دیکھیے قبلہ فرمایا آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ جناب عیسیٰ نے کس کتاب کی بات کی؟ جو ان پہ نازل ہوئی، جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، تو یہ بات کر رہے تھے انجیل کی کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ لیکن آپ جتنی بھی روایتیں پڑھ سکیے پڑھ لیجئے، جس وقت حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، اس وقت مریم کی گود میں عیسیٰ تو نظر آ رہے تھے، لیکن عیسیٰ کے ہاتھ میں انجیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جناب مریم کی گود میں جناب عیسیٰ دکھائی دے رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کی گود میں انجیل نہیں نظر آ رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ انجیل اس وقت، جس وقت جناب عیسیٰ نے کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں، اس وقت انجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ انجیل تب نازل ہوئی جب حضرت عیسیٰ 30 سال کے ہو گئے۔ ابھی تو 3 گھنٹے کے بھی نہیں ہوئے عیسیٰ، اور کہہ رہے ہیں مجھ پر کتاب نازل ہوئی، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ بھائی کتاب تب نازل ہوئی جب جناب عیسیٰ 30 سال کے ہو گئے، تب ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی۔ کتاب نازل ہوئی بعد میں، اور عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں پہلے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں انجیل لے کے آیا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو علماء نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد اوراق کتاب نہیں ہے، یہاں کتاب سے مراد شکل کتاب نہیں ہے، یہاں کتاب سے مراد علم کتاب ہے۔ بھائی بڑی خاص بات ہے، توجہ سنیے گا۔ یہاں کتاب سے مراد ہے علم کتاب، اللہ کی طرف سے انہیں علم کتاب دے کے بھیجا گیا۔ اس کا مطلب جسے اللہ دنیا میں ہدایت دینے کے لیے بھیجتا ہے، کتاب بعد میں نازل ہوتی ہے، علم کتاب پہلے مل جاتا ہے۔ بھائی اگر یہ بات پہنچ گئی تو یہ جملہ رہے گا نہ جائے گا۔ بھائی معصوم کی شان یہ ہے کہ کتاب کا نزول ہوتا ہے بعد میں، اور علم کتاب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے پہلے۔ بھائی علم کتاب پہلے ملتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے یہ معصوم کو پہلے بتا دیا جاتا ہے، کتاب کا نزول بعد میں ہوتا ہے۔ اب کوئی نہ پوچھے کہ صاحب 13 رجب کو قرآن نازل ہوا نہیں تھا، علی نے کیسے سنا دیا؟ تو بھائی جیسے عیسیٰ نے دعویٰ فرما دیا، صلوات بھیجے ہم۔ صاحب 13 رجب کو ابھی قرآن نازل ہوا نہیں تھا، مولا علی نے قرآن کیسے سنا دیا؟ دیکھیے اتنا آسان مسئلہ ہے، اتنا آسان مسئلہ ہے کہ اگر خالی لوگ شعراء سے پوچھیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے قبلہ میں نے عرض کیا اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں ان کو بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، یہ شعر بھی کہتے ہیں۔ آپ شاعروں سے پوچھئے تو یہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ شعراء سے پوچھئے کہ جب آپ شعر کہتے ہیں تو لکھ کے سوچتے ہیں یا سوچ کے لکھتے ہیں؟ بھائی کتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ شعر پہلے دماغ میں آتا ہے، پھر قلم کے زینوں سے اترتا ہوا کاغذ کے سینے پر آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو جناب عیسیٰ نے کیا دعویٰ کیا کہ میں کتاب لے کے آیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب ایک یہودی ایک دن پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اس یہودی نے کہا کہ یہ مسلمان آپ کو سید المرسلین کہتے ہیں،
یعنی سارے رسولوں کا سردار، خاتم النبیین کہتے ہیں، یعنی آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، تو آپ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ کہ بے شک۔ کہ آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں؟ کہ بے شک، اللہ نے مجھے مرتبے عطا کیے، میں سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا سردار ہوں۔ تو کہا جب آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، تو آپ سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا ہیں؟ کہ بے شک۔ تو کہا پھر آپ کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے ہی بلند ہوا؟ تو فرمایا بے شک، میرا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے ہی بلند ہے۔ تو کہا جب آپ کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ بلند ہے تو حضرت عیسیٰ تو دنیا میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کی گود میں باتیں کرنے لگے، بولنے لگے۔ جب آپ کا مرتبہ ان سے بھی زیادہ ہے تو آپ جب دنیا میں آئے تو آپ اپنی والدہ کی گود میں کیوں نہ بولے؟ یہودی نے کہا کہ آپ اپنی والدہ کی گود میں کیوں نہ بولے؟ پیغمبر مسکرائے، فرمایا احمق، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تو جو بولنے لگتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ کہا بھائی میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تو جو بولنے لگتا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ سن، تجھے معلوم بھی ہے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کیوں بولنے لگے؟ کہ وہ کیوں بولے؟ کہ ان کی والدہ پہ اعتراض ہوا، جناب مریم پہ اعتراض ہوا، تو وہ جو بولے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بولے، جناب مریم کا مرتبہ دکھانے کے لیے بولے۔ لیجئے مزاج معصوم کا اندازہ ہوا کہ جب بھی کوئی معصوم، جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی بولتا ہے تو اپنا مرتبہ دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور معصوم کی شان سمجھانے کے لیے۔ بھائی مریم کی گود میں عیسیٰ بولے تاکہ رتبہ مریم کا اندازہ ہو، 13 رجب کو نبی کی گود میں علی بولے تاکہ رتبہ محمد کا اندازہ ہو۔ بھائی جناب عیسیٰ کا بولنا تمہید تھا اور مولا علی کا بولنا اس بولنے کی تصدیق تھا۔ دیکھیے نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے نا، قرآن و اہل بیت۔ یہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ قرآن کتابی شکل میں تحریر ہے، قرآن میں تصویریں نہیں ہیں۔ قرآن نے واقعات سنائے ہیں، نبیوں کے قصے، پیغمبروں کے قصے، رسولوں کے معجزے، واقعات سنائے۔ قرآن نے کچھ دکھایا نہیں ہے، قرآن نے جو کچھ ہے وہ سنایا ہے۔ اور مزاج انسانی یہ ہے کہ سنی ہوئی بات پر تب تک یقین نہیں ہوتا جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لیا جائے۔ بھائی ہم آپ ہیں۔ جناب ابراہیم شیخ الانبیاء، خلیل خدا، وہ کہہ رہے پالنے والے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو کہا پالنے والے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ آواز ہے، کیا یقین نہیں ہے؟ کہ پالنے والے یقین ہے لیکن دیکھ لوں گا تو اور یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین میں اضافے کے لیے دیدار ضروری ہے، مشاہدہ ضروری ہے۔ اب قرآن نے بھی سنایا ہے، جو قرآن نے سنایا اس پہ یقین میں اضافہ کیسے ہو؟ تو نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا کہ قرآن واقعات سناتا جائے گا، اہل بیت اپنے معجزوں کے ذریعے قرآن کے آئینہ دکھاتے جائیں گے۔ بھائی قرآن نے جو سنایا ہے اہل بیت کے معجزوں کے فضائل نے وہی دکھایا ہے۔ قرآن نے سنایا کہ اللہ نے جناب آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ کیسے بنایا ہوگا؟ غدیر میں نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے بتایا کہ ایسے بنایا ہوگا۔ قرآن نے سنایا کہ جناب داؤد کے لیے لوہا موم ہو جاتا تھا، اب داؤد کے لیے لوہا موم کیسے ہوتا ہوگا؟ میرے مولا نے در خیبر میں انگلیاں گاڑ کے بتایا کہ ایسے ہوتا ہوگا۔ ارے قرآن نے سنایا کہ موسیٰ نے پیدا ہوتے ہی فرعون کے تماچا مارا، اب اتنے سے موسیٰ نے فرعون کے تماچا کیسے مارا ہوگا؟ علی نے ابو جہل کے تماچا مار کے بتایا کہ ایسے مارا ہوگا۔ قرآن نے سنایا کہ جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بن کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، اب عصا اژدہا کیسے بنا ہوگا؟
جادوگروں کو کیسے نکلا ہوگا؟ 8ویں امام نے شیر قالین کو اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے نکلا ہوگا۔ ارے قرآن نے سنایا کہ مریم کی گود میں عیسیٰ بولے، اب عیسیٰ مریم کی گود میں کیسے بولے ہوں گے؟ علی نے آغوش محمد میں بول کے بتایا کہ ایسے بولے ہوں گے۔ صلوات بھیجے ہم۔ تو اللہ نے گرامی جناب عیسیٰ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلا دعویٰ۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، دوسرا دعویٰ میں اللہ کی جانب سے نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، یہ دعوے کیے۔ اچھا بات کیا ہوئی تھی؟ بس دیکھیں نتیجے تک پہنچاتا ہوں۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ اعتراض ہوا تھا جناب مریم پر کہ معاذ اللہ بغیر شوہر کے آپ کی گود میں بچہ کیسے آیا؟ اعتراض ہوا جناب مریم پر، تو ہونا کیا چاہیے؟ بھئی مثال کے طور پر ہمارے احمد رضا میاں تشریف فرمائے، اگر کوئی ان سے کہے کہ صاحب یہ آپ بڑی تعریف کر رہے تھے ان کی عباس ارشاد صاحب کی، یہ نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے بے نمازی کہے تو احمد رضا صاحب کیا جواب دیں گے؟ یہ کہیں صاحب میں تو نماز شب کا پابند ہوں، میں تو مستحب نمازیں بھی نہیں چھوڑتا، تو لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ، اعتراض ان پہ ہوا ہے، ذکر آپ اپنا کر رہے ہیں۔ تو اعتراض ہوا بی بی مریم پر۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ جناب مریم کے لیے کوئی گواہی دیتے، کردار مریم بیان کرتے، ریاضت مریم بیان کرتے، عبادت مریم بیان کرتے۔ کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ یہی نتیجہ ہے۔ لیکن عجیب بات ہوئی، اعتراض ہوا بی بی مریم پر۔ وہ عہدہ اپنا سنا رہے ہیں، وہ قصیدہ اپنا سنا رہے ہیں، وہ ذکر اپنا فرما رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے حضرت، ارے آپ کی والدہ پہ اعتراض ہوا، آپ ان کی طرف سے گواہی دیجئے، ان کا کردار بیان کیجئے، عصمت بیان کیجئے، شرافت بیان کیجئے، ریاضت بیان کیجئے۔ یہ آپ اپنا قصیدہ کیوں سنا رہے ہیں؟ ارے آپ ان کے حق میں گواہی دیجئے، آواز دیں گے احمق میں پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جس کا بیٹا نبی ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ نتیجہ آ گیا۔ جس کا بیٹا نبی ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی، جس کا بیٹا نبی ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب دنیا فیصلہ کرے، جس کا ایک بیٹا نبی ہو جب وہ گواہوں کی محتاج نہیں، تو جس کے 11 بیٹے امام ہو، صلوات بھیجے ہم۔ سبحان اللہ۔ جو ام الائمہ ہو، جس کا بابا سید الانبیاء ہو، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، وہ گواہوں کی محتاج ہوگی۔ کہ صاحب دلیل یہ نہیں ہے کہ جس کا بیٹا نبی ہو، دلیل یہ ہے کہ جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں تھی، تو جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو نبی کی ماں ہو، جو نبی کی ماں ہو وہ گواہوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے کیوں کہا تھا یہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات بھیجے ہم۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فدق کا مسئلہ عدالت کا مسئلہ ہے، فدق کا مسئلہ اللہ کے عدل کا مسئلہ ہے۔ اور نبی نے جناب سیدہ کو اپنی ماں بھی کہہ کے ان کے رتبے کا بھی پیغام پہنچایا کہ دیکھو رشتے میں بیٹی ہیں مگر رتبے میں ماں ہیں۔ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، تمام متعلقین کو توفیق صبر عطا کرے۔ دیکھیں بات آ گئی ہے ماں کی، فرمایا ام و ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ رشتے بہت ہوتے ہیں لیکن سب سے بلند رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ اتنا بلند رشتہ ہے، اتنا بلند رشتہ ہے، اتنا بلند رشتہ ہے کہ قرآن کا ایک سورہ ہے، سورہ الحمد، اسے کہا گیا ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ سورہ ہے تو کتاب کی ماں۔
کسی سورہ کو کتاب کا باپ نہیں کہا گیا. ایک سورہ ہے جسے کتاب کی ماں کہا گیا. شہر مکہ کا لقب ہے ام القری، بستیوں کی ماں. کوئی شہر شہروں کا باپ نہیں ہے، لیکن مکے کو کہا گیا ام القری یعنی بستیوں کی ماں. اللہ اکبر. سورہ الحمد ہے تو کتاب کی ماں، شہر مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہیں تو اپنے باپ کی ماں. یہ ماں کا رشتہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا سورج ہے کہ جس کی روشنی میں دور دور تک کہیں باپ نظر نہیں آ رہا تھا. برا نہ مانیے گا. یہ ماں کا رشتہ وہ سورج ہے کہ جس کی روشنی میں کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. وہ تو علی کا احسان جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے. بھائی بیٹی اگر باپ کی ماں ہے تو داماد مٹی کا باپ ہے. بھائی مجھے کہنے دیجئے، ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ. مولا علی ہے مٹی کے باپ. مولا علی ہے مٹی کے باپ. اگر علی مٹی کے باپ نہ ہوتے تو دنیا کے ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی. صلوات بھیجے محمد. بھائی اگر ماں کے رشتے کو جناب سیدہ نے بام معراج پہ پہنچایا تو باپ کے رشتے کو مولا علی نے بام عروج پہ پہنچایا. بازان گرامی، ماں کا رشتہ وہ کہ جناب سیدہ رشتے میں بیٹی ہیں اور رتبے میں ماں ہیں. اوپر دیکھیے یہ ماں، میں شاید کبھی عرض کر چکا ہوں، ماں کا رشتہ اتنا اہم رشتہ ہے، اتنا اہم رشتہ ہے کہ محبت اہل بیت کا حدیثوں کے حساب سے جو کریڈٹ دیا گیا ہے وہ باپ کو نہیں دیا گیا، وہ ماں کو دیا گیا ہے. فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. اکثر و بیشتر لوگ کہتے صاحب اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے عورت کو نہ نبی بنایا، نہ رسول بنایا، نہ امام بنایا. عورت کو کیا بنایا؟ اس حدیث کو سنانے کے بعد بتائیے کہ کیا بنایا. عورت کو اللہ نے محبت اہل بیت کا ذمہ دار بنایا. اگر محبت اہل بیت خزانہ ہے تو اس خزانے کی امین ماں بنائی گئی. بھئی یہ جتنی بھی اہل بیت کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے ماؤں کے دودھ کی طہارت کا نتیجہ ہے. یہ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی ہمارے دلوں کے ساحل پہ آ کے رکی ہے، یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آئی ہے، یہ ماں کے شیر کے سمندر سے ہو کے آئی ہے. یہ محبت اہل بیت ماں کی دین ہے. اور اللہ درجات بلند کرے ایسی ماں کہ جس نے بچوں کو محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ. دیکھیے ماں ایک مرکز ہوتی ہے، ایک مرکز کہ جب تک ماں موجود ہے، جیسے پرکار کا نقطہ ہوتا ہے، نقطہ پرکار، کہ اس نقطے کے اوپر اس کی ایک نیک ٹکی ہوئی ہے اور دائرہ اسی کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے، ویسے ہی ماں رشتوں میں نقطہ پرکار کا کام انجام دیتی ہے کہ سارے رشتے اس ماں کی وجہ سے ایک دوسرے سے بندھے رہتے. اور پھر خالی زندگی نہیں. دیکھیے اکثر و بیشتر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے ماں کی بڑی خدمت کی اور اپنے باپ کی بڑی خدمت کی اور بیمار ہوئے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا اور انہیں بھوک لگی تو بہتر سے بہتر کھانا کھلایا اور ان کے لباس کی ضرورت ہوئی تو اچھے سے اچھا لباس پہنایا. اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. قبر کے پٹھرے بند ہوتے ہیں. ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کی ذمہ داری کے دروازے بند نہیں ہوتے. مرنے کے بعد ذمہ داری ہے ایصال ثواب. یہ جو ایصال ثواب ہے، جیسے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، جسم کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی، جسم کو ضرورت ہوتی ہے آکسیجن کی، ویسے ہی روحوں کو ضرورت ہوتی ہے ایصال ثواب کی. حدیثوں میں ہے کہ جب ایصال ثواب ہوتا ہے تو یہ ایصال ثواب ایک گفٹ بن جاتا ہے، تحفہ. اور ملائکہ اس تحفے کو لے کے، ایصال ثواب کو لے کے، جس کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے، اس کی قبر پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آواز دیتے ہیں اہل قبر مبارک ہو کہ تیری اولاد نے، تیرے رشتہ داروں نے، تیرے دوستوں نے، تیرے قرابت داروں نے، تیرے چاہنے والوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے. تو حدیث موجود ہے، قبلہ تصدیق کریں گے کہ حدیث موجود ہے کہ جب ایصال ثواب تحفے کی شکل میں مرحوم کے پاس پہنچتا ہے تو مرنے والا اس تحفے کو دیکھ کے ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے ایک زندہ آدمی کوئی تحفہ ملنے پہ خوش ہوتا ہے. زندہ آدمی خوش ہوتا ہے. اور پھر دعا ہوتی ہے، دعا دی جاتی ہے. دیکھیے ماں باپ مرنے کے بعد بھی
دعائیں دیتے ہیں اگر مسلسل ایصال ثواب ہوتا رہے. دیکھیے مرحومین کی روحیں 2 منٹ اور لگیں گے اور اس کے بعد مصائب ہیں بے اختیار نہیں ہوتی ہیں. یوں روحوں کے لیے یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو مومنین ہیں ان کی روحیں وادی السلام یعنی جو سب سے بڑا قبرستان ہے نجف اشرف، آپ گئے ہیں مولا علی کے جوار میں، وہ وادی السلام ہے. تو مومنین کی روحیں وادی السلام میں رکھ دی جاتی ہیں، پہنچا دی جاتی ہیں، وہی عالم برزخ ہے. اور کافرین و منافقین و مشرکین کی روحیں وادی برہوت میں ہوتی ہیں جو یمن میں ہے. یہ 2 جگہیں ہیں جہاں مرنے کے بعد یہ روحیں جاتی ہیں. آپ وادی السلام کو 5 اسٹار ہوٹل سمجھ لیجئے اور وادی برہوت کو تہاڑ جیل. صلوات بھیجے محمد علیہ. اب کافروں اور مشرکوں منافقوں کی روحوں کو تو چونکہ وہ جیل ہے لہٰذا وہاں سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ قابیل بار بار وادی برہوت سے باہر نکلنا چاہتا ہے مگر فرشتے آگ کا کوڑا مار کے اسے اندر ڈھکیل دیتے ہیں. یعنی آدم کا بیٹا تو وادی برہوت سے نکل نہیں پاتا ہے، آدمی کہاں سے نکلیں گے. لیکن وادی السلام میں مومنین کی روحوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جائیں. خاص کر کے شب جمعہ وہ آسمان و مکان کے بیچ میں آ کے معلق ہو جاتی ہیں اور اگر ان کے اعزاء و اقربا ایصال ثواب کرتے ہیں تو دعا دے کے جاتی ہیں. مرنے والوں کی مومنین کی روحوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. دیکھیے ایک بڑے جید عالم گزرے علامہ دست غیب، ان کی ایک کتاب ہے عالم برزخ. اس عالم برزخ میں روحوں کے اختیار کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے، وہ 2 منٹ میں سن لیجئے اور میں اس کو تمام کر دوں. کہ ایک عالم دین تھے عراق میں اور ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی، لیکن پھر بھی ان کی والدہ نے ان کی شادی کر دی. ماں نے محبتاً اپنے بیٹے کی شادی کر دی. اب جب شادی ہو گئی اور بچے پیدا ہو گئے تو اخراجات میں اور اضافہ ہو گیا. تو عالم دین پریشان ہو گئے کہ بھائی ان بچوں کا خرچہ اور بیوی کا خرچہ کہاں سے پورا کروں. تو وہ ایک رات چھپ کے اپنے گھر سے فرار اختیار کر گئے اور نجف اشرف میں آ کے رہنے لگے کہ بھائی بچوں کا بیوی کا اللہ مالک ہے، میں یہیں نجف اشرف میں گزارا کر لوں گا. اب وہ بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ڈھونڈتی ہوئی نجف پہنچ گئی. اب جب نجف میں انہوں نے دیکھا تو مولا علی کے حرم کے صحن میں کبھی یہ سوتے تھے، کبھی مسجد کے دروازے پر سو جاتے تھے. تو یہ اپنے شوہر سے ملی تو اب عالم دین اور پریشان ہو گئے کہ صاحب اب بیوی بچوں کو کہاں رکھا جائے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا مکان مجھے کرائے پر مل جائے گا جس کا کرایہ سب سے کم ہو. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک مکان ہے اس میں آپ رہ سکتے ہیں، وہ آپ کو مل سکتا ہے رہنے کے لیے. تو کہا اس کا کرایہ کیا ہے؟ کہا 1 رات رک جانا یہی کرایہ ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. کہا اگر آپ 1 رات رک جائیے اس میں تو وہی کرایہ، اس میں کوئی رہ ہوئے نہیں پاتا ہے. وہ آسیبی گھر ہے، جو بھی رہتا ہے دوسرے دن وہاں سے فرار اختیار کر جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. تو سوچا بھائی کھلے آسمان کے نیچے مرنے سے بہتر یہ ہے کہ چلو ایک چھت کے نیچے گھر ہی میں مرا جائے. تو یہ خیر اپنی بیوی بچوں کو لے کے اس گھر میں پہنچ گئے. جب پہنچے اور رات آئی تو ان کو ایسا لگا جیسے سینے پہ دباؤ محسوس ہو رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ان کا دم گھٹنے لگا. ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کوئی گلا دبا رہا ہے. تو یہ پریشان ہو کے ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا سفید لباس میں کوئی بزرگ تھے اور بہت غیظ و غضب کے عالم میں ان کا گلا دبا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی میں عالم بھی ہوں اور میں سید بھی ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو کہا بھائی میں عالم ہوں، ایک سید ہوں، محب اہل بیت ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، میں گھر چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ کہا جہاں بھی جانا ہو جاؤ، لیکن یہ گھر میرا ہے، میں اس میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا. کہا آخر کیوں نہیں رہنے دیں گے؟ کہا اس لیے کہ اس گھر میں تہہ خانے میں نیچے میری قبر ہے، وہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ میری روح کو تکلیف ہوتی ہے. جب میری روح قبر پر آتی ہے میں منظر دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہاں آ کے رہے. تو کہا میں سید ہوں، عالم دین ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی روح کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. تو ان بزرگ نے کہا اچھا میں 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم اپنے وعدے پر باقی رہے تو خیر، ورنہ کل یہاں سے تمہارا جنازہ باہر نکلے گا. لیجئے ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، نیچے تہہ خانے میں اترے تو دیکھا ایک قبر ہے، بہت پرانی قدیم قبر جس میں پتے پڑے ہوئے ہیں، ویرانی سی چھائی ہے. انہوں نے اسے صاف کیا، اگربتی خوشبو کا انتظام کیا اور بیٹھ کے وہاں قرآن کی تلاوت کرنے لگے اور پھر ذکر اہل بیت میں مشغول ہو گئے. رات گزری، دوپہر آئی، کچھ نہیں ہوا. پھر رات بڑے سکون سے گزری، پھر اور رات سکون سے گزری اور سکون سے گزری. ایسا لگا اب کچھ نہیں ہوگا. یہ بے روزگار تھے،
جب شب جمعہ آئی یہ مولا علی کے حرم میں پہنچے تو مصر کا ایک تاجر آیا ہوا تھا جس کے پاس خمس کی رقم تھی. اس نے لوگوں سے پوچھا اس کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عالم ہے. یہ سمجھ گئے یہ اس روح کا اختیار ہے. ارے جب مومنین کی روحوں میں یہ طاقت ہوتی ہے تو امیر المومنین میں کیا ہوتا ہے؟ روحوں میں اثر ہوتا ہے. اگر ایصال ثواب ہو تو پھر روحیں دعا دے کے جاتی ہیں. اور ایصال ثواب میں غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے. رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہنا یہ بھی ایصال ثواب ہے. قرابت داروں کا خیال رکھنا یہ بھی ایصال ثواب ہے. یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے. اپنے والدین کے لیے نماز ہدیہ والدین پڑھنا یہ بھی ایصال ثواب ہے. اور وہ ایصال ثواب جسے مجلس حسین کہتے ہیں کہ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین. اس ایصال ثواب کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. یا ایسا ایصال ثواب ہے کہ مسلسل اسی کی جانب متوجہ کیا گیا. ایک بے کس و مظلوم جب اپنے بیٹے کے پاس آخری رخصت کو آیا وہ شانہ ہلایا کہ بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہے پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا. یہ کہنے کے بعد کہا کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا شرط وفا یہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. اس کے بعد فرمایا اگر کسی مظلوم کی مظلومی پر، کسی غریب کی غربت پر رونا آئے تو میرا ذکر کر کے رو لینا. اللہ اکبر. 8ویں امام نے بھی فرمایا پسر شبیب اگر کسی پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین پر یاد کر. یہ دیکھیں جو ہمارے ہاں دستور ہے، انتقال ہماری ماں کا ہوتا ہے، ماتم مظلوم حسین کا کیا جاتا ہے. انتقال ہمارے باپ کا ہوتا ہے، گریہ بر حسین کیا جاتا ہے. انتقال ہمارے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، آنسو زہرا کے لٹے ہوئے گھر پر بہائے جاتے ہیں. یہ عزیزوں مجلس نہیں ہوتی ہے، اماموں کی وصیت پر عمل ہوتا ہے. لیکن مولا حسین سے بڑا نہ کوئی مظلوم ہے، مولا حسین سے بڑا نہ کوئی بے کس ہے. عزیزان گرامی ایسا بے کس و مظلوم کہ جب دنیا میں آیا تو گریہ ہوا ہے. بھائی 3 شعبان کو ابھی جناب سیدہ کی شہادت کی مجلسیں تھیں. جب جناب سیدہ نے مولا حسین کو گود میں لیا پہلی مرتبہ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آواز دی میرے بابا کو بلاؤ. جب پیغمبر اسلام آئے آواز دی کہ بابا حسن بھی دنیا میں آئے تھے. جب حسن دنیا میں آئے تھے اور میں نے انہیں گود میں لیا تھا تو میرے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھی. لیکن یہ جو حسین میری گود میں آئے ہیں تو بابا میرا دل رونے کو چاہ رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آواز دی ہاں کیوں نہ ہو سیدہ، اس لیے کہ یہ وہ ہے جسے کربلا میں 3 دن کا پیاسا صفا کیا جائے گا. عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ایسا مظلوم حسین اور ایسی مظلومہ ماں کا بیٹا. کبھی آپ نے جناب سیدہ کا غم منایا ہے؟ ایک مرحومہ کی مجلس ہے، یہی ان کے درجات کی بلندی کے لیے بہت ہوگا. ایسی مظلومہ دیکھیے ہمارے لکھنؤ میں بہت سے علماء بھی رہتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن تہذیب کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں. تہذیب کا تقاضا یہ ہوتا ہے اگر کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو لاکھ اختلاف کے باوجود پوری قوم کم سے کم جنازے سے لے کے اور چہلم تک 40ویں تک ان کے گھر روز آتی جاتی رہتی ہے. کیوں؟ کہ صاحب ان کے بیٹوں کو یتیموں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارا باپ مر گیا، قوم نے ہمیں چھوڑ دیا. آپ بتائیے بی بی سیدہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ارے جس کے باپ کا نام اذانوں میں لیا جاتا ہونا یہ چاہیے تھا بی بی آپ پریشان نہ ہوئیے، ارے ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مجمع تو آیا، تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا. کوئی دروازہ چلا کے گرانے کے لیے آیا، کوئی محسن کو قتل کرنے کے لیے آیا، کوئی علی کے گلے میں ریزما باندھنے کے لیے آیا. سیدہ آواز دیتی نہیں. بابا وہ مصیبتیں پڑی کے دنوں میں پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتے. عزیزوں پر 2-3 منٹ آپ کی آوازیں بلند ہے. جناب سیدہ اپنے غم میں خود روتی تھی. نبی کی بیٹی اپنے باپ کو روتی. دیکھیں بیٹی، مرحومہ کی بیٹیاں بھی موجود ہیں، ان کو تعزیت کے لیے
یہی بہت ہے کہ بیٹی کے لیے مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی دعا کیجئے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے. تو مولا نے فرمایا انشاءاللہ تجھے بیٹا ملے گا لیکن بیٹی کی دعا بھی مانگا کر. تو اس نے کہا یا علی آپ نے بیٹی پر اتنا زور کیوں لیا؟ تو فرمایا بیٹیاں اپنے باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں. اللہ، بیٹیاں جنازوں کی زینت ہوتی ہیں. جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اور بیٹیاں لپٹ کے روتی ہیں تو یہ بیٹیوں کا رونا جنازے کی زینت کہلاتا ہے. میں کہوں گا یہ آسمان تو نے دیکھا، 2 بیٹیاں ایسی بھی ہیں جنہیں باپ پر رونے نہ دیا گیا. ارے ایک مدینے میں نبی کی بیٹی، ایک کربلا میں حسین کی بیٹی، رونے نہ دیا گیا. مولا علی نے جنت البقیع میں آپ کے لیے ایک حجرہ بنوا دیا. دیکھیے ابھی پرسوں نرسوں بلکہ 4 دن پہلے 13 جمادی الثانی جناب ام البنین کی شہادت کی تاریخ بھی گزری ہے. اس کی مناسبت بھی ہو جائے، مجلس تمام ہو جائے. جناب سیدہ بیت الحسن جاتی تھی اور مولا علی نے حجرہ بنوایا تھا. اس حجرے میں جا جا کے اپنے بابا کو روتی تھی. لیکن جب 3 جمادی الثانی کو سیدہ چلی گئیں تو اب بیت الحسن میں کون روتا تھا، کون ماتم کرتا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ ملتا ہے کہ سیدہ کے دنیا سے جانے کے بعد 50 سال بعد کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا. ایک لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، تو جب وہ قافلہ مدینے آیا تو بیت الحسن سے پھر رونے کی آوازیں آنے لگی. لیکن اب یہ جو آوازیں تھیں یہ نبی کی بیٹی کے رونے کی آوازیں نہیں تھی، یہ عباس کی ماں کے رونے کی آوازیں تھیں. اب واہ محمدہ کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، واہ حسینہ کی آوازیں آتی تھی. جناب ام البنین بیت الحسن میں چلی جاتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی. بھائی پہلا امام باڑہ مولا علی نے بنایا جسے بیت الحسن کہتے ہیں. اب امام باڑے میں شبیہ بھی ہوتی ہے تو شبیہ ام البنین نے بنائی. 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، اپنے بیٹوں کے نام لیتی تھی، نام لے لے کے پوچھتی تھی میں تمہیں رہوں، تمہیں رہوں، تمہیں رہوں، عباس میں تمہیں رہوں. پھر کہتی تھی نہیں تم کو نہیں رہوں گی. ایک بڑی سی قبر کا نشان بناتی تھی، کہتی میں پہلے حسین کو رہوں گی. جسے رونے والی ماں موجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں شاید ایک کونے سے اگر ام البنین کہتی ہوگی ہائے حسین تو دوسرے کونے سے سیدہ کی آواز آتی ہوگی واہ عباسا، ارے میرا عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبیا قلبوا. حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مہر جہاں صاحب مہربانوں مرحومہ بنت سید محمد تقی صاحب مرحوم کی روح کے سارے ثواب